بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی فضائل صبر شکر سے ہماری دوسرا چیپٹر ہے، اس کا حقیقت صبر کی آج 30ویں نشست ہے۔ 65 نمبر صفحے پہ جو تالیفات اشرف کے ایڈیشن ہے اس میں سے حضرت نے اس آیت کی ایک یہ حضرت کا کمال ہے کہ ایک ایک حرف کے قرآن بھی تو اعجاز ہے نا، معجزوں کی کتاب ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر سمندر ہے جی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی حضرت ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کی تشریح فرما رہے ہیں کہ اس میں دو جملے ہیں۔ انا للہ کہ ملکیت حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، زمین آسمان میں جو ہے اس کے مالک حقیقی اللہ سبحانہ تعالی ہے، اور مالک کو حق ہوتا ہے کہ جیسے وہ تصرف کرے، کچھ چیزوں کو نیچے رکھ لے، جیسے پیچھے حضرت نے مالکن کی اور خادمہ کی اور مطبخ کچن کی اور مثال دی ہے کہ کچھ الماری میں برتن نیچے ہوتے ہیں، ان کو اوپر کے خانے میں لے جائے، اور کچھ اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لے آئے۔ تو مالکن کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، خادمہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ کچھ روحیں اوپر ہوتی ہیں، ان کو نیچے لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کچھ نیچے والے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کائنات ہے، وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، مالک حقیقی بھی وہی ہیں۔ تو اس کا پہلا حصہ تو انا للہ ہے کہ ساری چیزوں میں حقیقی ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ دوسرے میں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں پھر جو جدائی کا صدمہ ہے اس کا عقلی وہ دی ہے، تسلی دی ہے کہ مثلا مثال دی، اس وقت نظام حیدرآباد دکن تھے کہ اس کو کسی کے بچے کو بلا لیا ہے، اور اونچی تنخواہ پہ آج کل جیسے خلیج میں یا یورپ کی طرف ہمارے بچے جاتے ہیں، تو والدین کو جدائی کا صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو کہے کہ آپ لوگ کو فیملی ویزا بھی دے دیا جائے، والدین کو بھی آپ بلا سکیں گے، تو تسلی ہو جاتی ہے۔ کسی سے چند سکے لے کے اس کو، اس وقت اشرفی ہوتی تھی، سونے کا سکہ دے دے، تو یہ اس کا بدلہ جو ہے اس سے بڑھ کے ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا قبول اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس پہ صبر اس کو ملتا ہے جو مومن اصل اس کو ہوتے۔ اس سے وہ عقلی تسلی کبھی اللہ پاک نے وہ دیے ہے، سامان کر دیے ہے۔ ثواب کے اعتقاد سے اختیار کیے جائے، اور کسی مباح کام کو جو شرعاً ممنوع نہ ہو علاج اختیار کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ حضرت معالجات کا، اس سے حضرت ایک عظیم الشان شخصیت مجدد بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے قرآن سے 30 مسائل جو ہے نا اس قسم کے نکالے ہیں جو معالجات کے طور پہ ہیں، جو وہ مسائل سلوک من کلام ملک الملوک، ان میں سے ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سے، اور حضرت کی جو تربیت سالک ہے 3 جلدوں میں، وہ سائیکالوجی میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہترین نفسیاتی مسائل کا حل ان حضرات کی وہ تشریحات میں ہے جو قرآن سے آخذ کیا، اور یہی معالجات ہے۔ اس وقت ایک طبقے میں بدگمانی یہی وہ پیدا کی جاتی ہے کہ جو معالجات ہوتے ہیں وہ اس کو اعتقادات سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو ہے معاذاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارا عقیدہ تو صرف رضا حق ہوتا ہے۔ اس کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے
جو راستے اختیار کی جاتے ہیں اور نفسانیت کی تربیت کے لیے جو معالجات کیے جاتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، اور وہ میں گزشتہ نشستوں میں ہم اس پہ بیان کر آئے ہیں کہ 3 قوتیں ہیں: قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ۔ یہ ان بیلنس ہے ہر انسان میں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اکابرین جو حضرات ہیں، جو رہبر رہنما امت ہیں، وہ ان کو اعتدال میں لاتے ہیں کہ عقل کی جو اعتدال کا درجہ ہے وہ حکمت و دانائی ہے، نہ وہ چالاک تیز دماغ ہوتے ہیں، نہ وہ احمق ہوتے ہیں، حکیم و دانا ہوتے ہیں۔ اور حکمت گمشدہ پونجی ہے، حدیث میں آتے جہاں سے ملے اس کو لیتے ہیں۔ تو معالجات جہاں سے ملے، یہ مباحات میں سے حضرت اسی کو فرما رہے ہیں، جو شرعاً ممنوع نہ ہو علاجاً اختیار کیے جائے۔ تو اس حکمت کے حصول کے لیے بہت سے معالجات بتاتے ہیں۔ ایک شاگرد نے حضرت سے پوچھا، یہ عجیب کمال کے لوگ تھے جی، کیونکہ پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو ابتدائی ہوتے جس کو مبتدی کہتے، پرائمری جو ہے ابتدائیہ جو ہے، ایک پھر بیچ میں تھوڑا شد بد آ جاتے اس کو متوسط کہتے ہیں، اور تیسرا پھر جو گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن جو آج کل کہتے ہیں اس کو، یا پی ایچ ڈی وغیرہ، تو یہ منتہی ہوتے ہیں۔ تو ایک متوسط درجے کے شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت دعوت کے اصول کیا ہے، کیونکہ دائی تو حقیقی انبیاء بھیجے گئے ہیں، اور ان کے پھر متوسلین کو اللہ پاک نے وہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے خواص کو یہ مقام دیا گیا کہ وہ یہ پیغام قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو وہ اس بچے نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا اصول ہے؟ تو بڑے غور سے دیکھو کہ آپ کو اس کو کیسے خیال ہے، کیونکہ اب تو تم اس درجے کی نہیں ہوئے ہو۔ تو انہیں کہ بس حضرت سمجھ نہیں کی رہی۔ تو اس نے فرمایا حضرت نے کہ اس کے تو اتنے اصول ہیں کہ جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ اصول بدل جائے گا۔ وہی ہے نا جی کہ اللہ پاک نے سائیکالوجی، نفسیات ہر ایک کی جدا بنے۔ یہ نہیں صرف یہ تو اعجاز ہے قرآن کا اور اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے ناموں کا، مصور ہے تو کسی کا کہ کوئی آرگن، کوئی حصہ اندرونی اور بیرونی وہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ شکل ایک جیسی ہے لیکن اس کے اندر کی جو ٹیکسچر ہے، بناوٹ ہے، اس میں کافی فرق ہے۔ اور ڈی این اے وغیرہ تو آج کل اور باریکی آگے کہ دیکھو کسی انسان کے کسی سے نہیں ملتا جی۔ تھمب امپریشن ہے، انگوٹھے کی نشان ہے، یا آنکھوں کی امپریشن، یہ نہیں ملتے۔ اسی طرح سائیکالوجی بھی کسی کی کسی سے نہیں ملتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان حکماں کو جو حکیم دانا بندے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ پاک وہ واضح کرتے کہ اس کو کیسے علاج کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹی اس کے تو اتنے اصول ہیں جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں، اور میں مختصر بتاتا ہوں کہ اس کے لیے تو پہلے مردم شناسی، کہ اس آدمی کو ایسس کرو کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس کا علمی درجہ کیا ہے، اس کا معاشرتی کیا ہے۔ اس اسیسمنٹ کے بعد دوسرا جو ہے وہ مردم شناسی، موقع شناسی۔ موقع کو دیکھو کہ یہ کس موقع پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں اس موقع کے حساب سے کیا بات کی جائے، اس سے حاکم ہے، محکوم ہے، عام آدمی ہے، علمی شخصیت ہے، اور اس موقع محل کے حساب سے بات کی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ حرف شناسی، نپے تلے ہوئے حرف استعمال کیے جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ بے تکے تیر ہیں کہ بس چلائے جہاں لگ جائے، تو وہ بعض اوقات فائدے سے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں صوفیاء کے ہاں معالجات ہوتی ہیں، اعتقادات نہیں ہوتے۔ اعتقاد تو وہی رضا حق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔